جو ہی 8 رکعتیں ہوئی، بہت سارے ہمارے بھائی یہ سمجھ کر کہ ہم نے حق ادا کر دیا چھوڑ کر چل دیے۔ اب اس زمن میں حقیقت کیا ہے وہ ہمیں جاننا چاہیے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ پروردگار عالمین فرائض کی ادائیگی کے بعد بندے کو اپنا قرب، اپنی نزدیکی، اپنا ایک پیار عطا کرتا ہے، وہ نوافل کی بدولت ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ تابعین میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد ان کی شاگرد مرید حکیم عجمی، پھر آپ آگے چلتے ہیں، فضیل ابن عیاض ہو گیا، معروف کرشی ہو گئے، سری سختی ہو گئے، جنید بغدادی، شبلی، ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے جو روزانہ 1000 نوافل پڑھتے تھے۔ ایسے نہیں ان کے نام اللہ نے ہمیشہ رکھے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کس طرح ان کے وقت میں برکت پڑتی تھی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ اپنی دکان میں آتے، کپڑا ڈالتے اور 400 نفل ایک وقت میں پڑھ کر، اب رات کا یہ جو قیام ہے، اس زمن میں ایک حدیث قدسی جو میں ہمیشہ انٹرمیڈیٹ کے طلباء کو کورس میں بھی پڑھاتا رہا، حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ ایک تو آپ کی زبان سے ہم نے قرآن سنا، قرآن کے علاوہ اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کی زبان کو بھی اپنی وحی قرار دیا۔ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی، میرا محبوب جب بھی بولتا ہے یہ نہیں بولتا، میں بول رہا ہوتا ہوں۔ اس میں کہیں کل آ جاتا ہے، کہیں کل نہیں آتا، کہیں آ جاتا ہے فرما دیجیے، کہیں اس کے بغیر ہی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالمین فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب فرائض کی بجا آوری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور اس کے بعد وہ نوافل پڑھتا ہے تو یتقرب الی بالنوافل، نوافل کے ذریعے وہ میرا قرب پاتا ہے۔ اور جب میں کسی بندے کو اپنا قرب عطا کرتا ہوں تو اسے پھر اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ احببتہ کے الفاظ ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی جان بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر یہ زمین پر چلتا پھرتا بندہ لئن سألنی، اگر کچھ مجھ سے مانگے لأعطینہ، تو میں اس کو ضرور عطا کر دوں۔ یعنی میں اور آپ دعائیں مانگے، ہمارے رب کی مرضی، قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جب کوئی بندہ اس کا قرب عطا کرتا ہے، جس کو قرآن کریم نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم میں سے یعنی تم میں سے، قرآن نے کہا اکرمکم مراد ہے اہل ایمان، کہ اللہ کا پیارا، اس کی بارگاہ میں عزت والا، سب سے معزز، جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور بندے کی اللہ کی بارگاہ میں عزت کیا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کی زبان پر خود بولتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھا ہوتا ہے لیکن نہاون میں لڑنے والے لشکر کو ہدایات بھی دے رہا ہوتا ہے۔ آنکھ اللہ بن جاتا ہے، کچھ پردے نہیں رہتے، کان اللہ بن جائے، ہاتھ
حاصل کرنے کے لیے تھوڑی محنت زیادہ اجر. نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر. کس قدر رحمتوں کا ایک دریا جوبن پر ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارکہ تو یہ تھی کہ رات کا ہمیشہ پوری زندگی بیشتر حصہ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوئے گزارتے تھے. آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. ام المومنین فرماتی ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا کہ سجدہ اتنا لمبا ہوتا مجھے احساس ہونے لگتا کہ کہیں آپ کی روح تو نہیں پرواز کرتی. اور بعض دفعہ وہ آ کر پاؤں کو ہاتھ لگاتی، گرم پا کر مطمئن ہوتی کہ نہیں حرکت ہے. یہ ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بھی کہ محبوب اس میں کچھ کمی کیجیے. آپ کا شوق اور بڑھ گیا اور اضافہ ہو گیا. عرض کی گئی اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ فرمایا ہے، تو جواب دیا کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب ہمارے لیے تو یہ تصور بھی مشکل ہے کہ ہم رات کا اتنا حصہ کس طرح گزاریں کہ لولا دن کو تھوڑا سا آرام دوپہر کے وقت وہ انسان کی اس مشینری کو بڑا فٹ رکھتا ہے. لیکن ہمارے ہاں عادات بدل گئی. ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں کاروبار کے زمن میں، یا ویسے بیٹھے ہوئے گپیں گزار رہے ہیں، یا بےخودگی پر مشتمل ڈرامے فلمیں دیکھنے میں لگے ہوئے. 12 بجے جائے نا تو بازار سونا ہوتا ہے اسلام پورا کا. کوئی دکان کھول رہی ہوتی ہے 12 بجے. کیوں؟ رات کو دیر تک بیٹھے. آقا علیہ السلام کا اس زمن میں حکم یہ ہے کہ لا سامر بعد العشاء، نماز عشاء کے بعد کوئی قصہ کہانی. جاؤ آرام کرو بچوں میں تاکہ فجر کے لیے وقت پر اٹھو. رمضان المبارک میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح مستعد ہو جاتے. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے چادر کو تہبند کو کس لیتے. مسجد میں ڈیرا لگ جاتا. بعض دفعہ پورا مہینہ اعتکاف. کس کا؟ امام المرسلین کا، جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئی، جن کے لیے کہا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. درجات کے اعتبار سے میرے اس محبوب بندے جیسا اور کوئی نہیں جو میں نے انہیں رفعت عطا فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ شفاعت کا دروازہ میں کھلواؤں گا، لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا. انا سید و ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اس پر فخر نہیں کرتا. ان کی یہ کیفیت ہے. تو اب رمضان المبارک میں کتنا جاگا جائے. امت کے لیے یہ بھی ایک بات محدثین نے باعث رضا بنا دی. اب اس زمن میں جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا خیمہ جو لگاتے تھے اس میں نماز عشاء پڑھا کر عبادت میں مصروف ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم وہ صحابہ جن کے ایمان کی حقیقت، جن کی زندگی کا مقصد آقا نظر آ جائے، آقا کی صحبت میں کچھ وقت گزر جائے.
میں پورے دعوے کے ساتھ کہا کرتا ہوں کہ کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ ڈھونڈ کر ایسا لاؤ جو حضور علیہ السلام سے دیوانگی کی حد تک محبت کرنے والا نہ ہو، کوئی ایک ایسا ڈھونڈ کر۔ عبداللہ بن ابی جیسے تھے، ہم سنا ہے نا عبداللہ بن ابی کا، منافقوں کا سردار، لیکن صحابہ اللہ اکبر، جان فدا، مال فدا، سارا کچھ قربان کر دینا، یہ وہ زندگی کا ماحصل سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کہ پیارے یہ جو کہتے ہیں نا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کی پہچان وہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں شدید تر۔ فرمایا ان سے کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، تو آؤ میرے دیوانے بن جاؤ، میری اتباع کرو۔ اتباع دیوانگی کا نام ہے۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع۔ اطاعت کہتے ہیں کہنا ماننے کو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اساتذہ کا، بڑوں کا حکم ماننا۔ لیکن اتباع یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ کرتا دیکھیں خود بخود کرنا شروع کر دیں، اور یہ عشق کے بغیر نہیں ہوتا، یہ دلی محبت کے بغیر نہیں ہوتا، یہ جب تک رگ و پیر میں وہ چاہت نہ ہو اس وقت تک نہیں ہوتا۔ فرمایا پیارے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے محبت ہے، ان سے کہو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے پیروکار بنو، مجھ سے محبت کرو۔ اب تو تم کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، پیارے جب یہ آپ کی ادائیں اپنائیں گے، آپ پر فدا ہوں گے، تو میں خود ان سے محبت کروں، یحببکم اللہ، محبت ہی نہیں کروں گا ان کے گناہ بھی بخش دوں گا۔ ایک صحابی تھے، یہ بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں، ذرا غور سے توجہ سے سننا۔ ان کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آقا علیہ السلام کی خدمت میں آتے تو کوئی ایسا چٹکلا چھوڑتے کہ آپ تبسم فرما دیتے۔ یہ صحابی نے عادت بنائی ہوئی ہے، کیا جب بھی آنا تو کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ آقا علیہ السلام کہا تو لگاتے نہیں، جس ہنسنے میں آواز آئے سمجھ لے وہ شیطانی فعل ہے۔ کہا لگا کر ہنسنا مسلمان کی شان نہیں ہے، لیکن مسکراتے رہنا مسلمان کی پہچان ہے۔ مسلمان کے چہرے پر تبسم رہے، یہ آپ کی عادت مبارکہ ہے۔ وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جب بھی آتے، بعض لوگوں کی اپنی اپنی ادائیں ہوتی، ان کی ادا یہ تھی کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہنی، کوئی ایسی حرکت کرنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرا دیتے، لیکن ان کے عمل میں کمی تھی، وہ کمی میں بیان نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ستار کہا ہے، اور جب ان کی غیر موجودگی میں کوئی صحابی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں آتا ہے تو اس طرح بن بیٹھتا، لیکن جب یہاں سے جاتا ہے تو یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ فرمایا نا تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔
وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے یہ مت کہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں بند ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، صحابہ خیمے کے باہر جمع ہو گئے۔ اب حضور علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ جس طرح میری دو آنکھیں آگے ہیں اسی طرح دو آنکھیں پیچھے تھی۔ اور بعض محدثین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ واقعتاً پیچھے بھی نشانات بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمتوں کو کون جانے۔ کوئی ایسا عالم آپ نے دیکھا جو کہے کہ میں نے اسرائیل کی طاقت کو پہچان لیا ہے؟ اسرائیل نام سنا ہے نا؟ یاد ہے انہوں نے آنا ہے ہمارے پاس، وہ یاد آ جائیں، ان کی دوستی اگر یاد رہے، ہماری زندگی میں کتنا خوبصورت انقلاب ہے، ہم کتنے سچے بنے، کتنے ہمدرد بنے، کتنے وعدہ پورا کرنے والے بنے، کس قدر امانت دار ہو جائیں اگر ہمیں اسرائیل کی یاری، اسرائیل کی دوستی یاد ہے۔ اب اللہ نے انہیں کتنی طاقت دی ہے، یہ اندازہ ہے، پوری کائنات ہے اور روح انہوں نے لینی، یہ ہمارے آقا کا امتی ہے۔ اسرائیل کون ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ساری مخلوق، اللہ نے جو کچھ بنایا ہے آپ اس کے رسول ہیں۔ ہرنیاں یہی فریاد کرتی ہیں، چڑیاں یہی آتی ہیں، اونٹ یہی آ رہے ہیں، درخت یہی چل کر آ رہے ہیں، پہاڑ یہی بات کر رہے ہیں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ جہاں کہیں تشریف لے جاتے، میری چھوٹی عمر تھی، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا تو میں دیکھتا کہ آپ جہاں سے گزرتے راستے میں جو درخت آتا، جو پہاڑ آتا، اس سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ارسلت الی الخلق کافہ۔ آپ فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پر ہیں، صدیق و عمر رضی اللہ عنہ، یہ میرے دو وزیر زمین پر ہیں۔ ان کے لیے آپ فرماتے تھے کہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے کان ہیں، اس لیے ان کے بارے میں جس کی زبان سے کوئی نازیبا لفظ نکل جائے، اللہ اسے ہم کہیں کہ وہ مسلمان ہے، اللہ یعوذ باللہ، اللہ یعوذ۔ جن کو اللہ کے نبی نے اپنی آنکھ اور کان قرار دیا ہو، ان کے متعلق کوئی آدمی وہ اپنے آپ کو کتنا پاستا، کتنا عالم، کتنا سمجھدار ہے، فرمایا دو میرے وزیر زمین پر ہیں، عمر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما، اور میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں، وہ ہیں جبریل و میکائیل۔ وزیر تو موجود ہیں، نہیں سمجھے، وزیر تو موجود ہیں، اور جن کے وزیر ہیں ان کے بارے میں یہ مماتی ہیں، یہ حیاتی ہیں، اللہ۔ اگلے دن میں نے ایک کلپ سنا، مولوی صاحب نے جناب بڑے دلائل سے عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، یہ ہم پڑھتے تھے درس نظامی میں،
بڑی تفصیل سے انہوں نے بات کی اور لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کہنا ٹھیک ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ مر گئے، اور آخر میں وہ پٹھان مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جس طرح تمہیں سمجھایا ہے نا، بس اس کے بعد کوئی قیامت تک تمہیں نہیں سمجھا سکے گا۔ میں حیران تھا، میں نے کہا مولانا انکا میتٌ وانہم میتون، تو تمہیں یاد رہا، تم نے بڑے خوبصورت دلائل دیے کہ حضور علیہ السلام موت کے عمل سے گزرے، لہذا انہیں مماتی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا تمہیں یہ قرآن میں پڑھنا یاد نہ آیا کہ اللہ کریم نے فرمایا خبردار میری راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہنا، نہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ اب یہاں پر وہ عبارت النص کا لیتے ہیں کہ یہ تو قرآن کی نص ہے، شہید کو تو مردہ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن نبی کے لیے تو کوئی نص نہیں ہے۔ یہ اپنی اپنی ایک سوچ ہے، ایک ذہن ہے کہ ہم قرآن پڑھ کر لوگوں کے اندر ان باتوں کو بھی فروغ دیتے ہیں، جبکہ قرآن نے کتنے خوبصورت انداز میں کہا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی اللہ حی فی قبرہ یرزق، اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، اس کو روزی مل رہی ہے۔ فرماتے ہیں میرا گزر جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر ہوا تو میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ قبر میں کھڑے، اور جب گئے چھٹے آسمان پر تو وہاں آپ کا استقبال کر رہے ہیں، استقبال ہی نہیں کر رہے، 50 نمازوں کی 5 نمازیں کروا رہے، سمجھ نہیں آتی ہم اس دنیا میں حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال ایک راستے پر لیٹے رہے، قرآن کیا کہتا ہے 100 سال، اور ان کے ساتھ جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں بکھر گئیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں 100 سال، ثم بعث، پھر اللہ نے انہیں اٹھایا، پوچھا عزیر کم لبثت، یاد ہے یہاں کتنا قیام؟ فرمایا لیٹا تھا، سورج فلاں جگہ تھا، اب فلاں جگہ ہے۔ قال لبثت یوما و بعد یوم، اے اللہ میں یہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ لیتا ہوں گا؟ فرمایا بل لبثت مئۃ عام، میرے بندے یہاں تم 100 سال لیتے رہے، زمین کے اندر نہیں، زمین کے اوپر۔ اور فرمایا قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کو تمہاری برکت بھی بتا دوں، یہ کھوتا ذرا دور تھا آپ سے، یہ کل سڑ گیا، لیکن یہ کھانے پینے کی چیزیں آپ کے قریب تھیں، ان کا ذائقہ تک نہیں بدلنے دی۔ انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، یہ قرآن ہے۔ اس زندگی میں، اس دنیا میں، زمین کے اوپر اللہ کا نبی حضرت عزیر 100 سال لیٹا ہوا ہے، بدن کو تو کیا، بدن سے لگنے والے کپڑے کو تو کیا، پڑے ہوئے انگور، کھانے پینے کی چیزیں، ان کا رنگ تک نہیں بدلا، ذائقہ تک نہیں بدلا، 100 سال۔ اس سے کیا پڑھ کر تمہیں چاہیے؟ یہ عزیر ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ میں بھی پچھلے دن ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ ہم قرآن پاک میں اصحاب کہف کا قصہ پڑھتے ہیں، اصحاب کہف سورۃ الکہف ہے نا، اصحاب کہف کا قصہ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، اور اس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
ہم پڑھتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، قلبُهُمْ اصحاب کہف کا کتا. ہم نے قلبُهُمْ پڑھا، کاف لام بے ہا میم، ہمیں 60 نیکیاں ملی، ہمارے 60 گناہ معاف ہو گئے، ہمارے 60 درجے بلند ہو گئے. اور میں نے کہا کہ اس میں غور کرو، یہ قرآن نے اصحاب کہف کے ان عام نیک بندوں کا جو اپنا ایمان بچانے کی خاطر ظالموں سے بچ کر پہاڑ کی غار میں جا کر سو گئے، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے انہیں مرنے ہی نہیں دیا. وہ پہلو بھی بدل رہے ہیں، اور جو ان کے قریب آتا ہے ان پر ان کا روب بھی ہوتا ہے کہ یہ اٹھ کر مجھے پکڑ نہ لے. یہ قرآن کہہ رہا ہے ان کے بارے 309 سال